اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لفظ یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رجوع کرنا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام منصب نبوت پہ فائز ہوئے، اس کے بعد ان کے بھائی بالترتیب نبی بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 70,000 نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی قحط سالی کے سبب مصر میں غلہ خریدنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت اور دیانت داری سے ترقی کی منازل کو پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا اور یہ لوگ کئی سالوں تک اس کی غلامی کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کو غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی بڑی تعداد اللہ کی نافرمانی کرتی۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے ہزاروں سالہ زندگی میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے۔ یہ قوم مسلسل بغاوت اور فساد کے علمبردار رہے ہیں۔ اللہ نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے۔ یہودیوں کے مکر و فریب کی تاریخ قرآن میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ لوگ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے اور شر اور فساد میں مبتلا رہے، چنانچہ کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروخت کیا کرتے تھے، لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور سمندر نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، مگر اس کے باوجود وہ ناشکری کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بہانے بنانے لگے، جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں تفصیلی موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کہنے لگے کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ کسی بھی طرح گائے ذبح کرنے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ علل اعلان کہتے تھے کہ وہ دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان پر نازل فرمائیں اور وہ لوگ من و سلوہ کو کھاتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب زمین سے ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کی جائیں۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ان کے لیے بادلوں کے سائے عطا فرمائے، مگر وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کا حکم دیا قوم عمالقہ کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی جنگ نہیں کریں گے، آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے۔ اللہ نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم فرمایا اور 12 قبیلوں کے لیے رحمت الہی سے اللہ نے چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک پتھر پر اپنا عصا مارے تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے درمیان کوئی بھی کسی بھی قسم کی لڑائی نہ ہو۔
مگر اس سب کے باوجود وہ اللہ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہودی جبریل امین علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بذریعہ وحی پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے صبح کے وقت اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو اسے جھٹلا دو۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ دین متین سیکھنے میں اور آگے اشاعت کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔